السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل ہائیڈ پارک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو آج کی پہلی خبر ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، دل دہلا دینے والی ہے، بہت ہی دل کو افسردہ کر دینے والی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم اس خطے میں ساؤتھ ایشیا کے اندر مونسون اپنے پیک پر ہے۔ پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، یہاں پہ ہمیں شدید بارشیں، موسلا دھار بارشیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اس وجہ سے ناظرین کرام سیلابی صورتحال بھی اپنے جوبن پر ہے، مونسون اپنے پیک پر ہے اور ہمیں بہت ہی افسوسناک واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ آج صبح اٹھتے ساتھ ہی جو خبر دیکھنے کو ملی سوشل میڈیا پر، ہمارے میڈیا کے اوپر، وہ یہ تھی کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اونچے درجے کا سیلاب آیا ہے اور یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال تھی۔ کہا گیا کہ مسلسل 8 سے 10 گھنٹے تک بارش ہوئی ہے پنڈی کے اندر، اور اس کے بعد تقریباً 80% جو 80% راولپنڈی ہے وہ علاقہ راولپنڈی کا ڈوب گیا، 80% علاقہ ڈوب گیا بارش کے بعد، جو وہاں پہ سیلابی صورتحال بنی، اربن فلڈنگ والی صورتحال بنی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی۔ موٹر وے پہ ہمیں یہ صورتحال دیکھنے کو ملی کہ لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب وہ ٹریول کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ خبر صبح اٹھتے ساتھ آئی جو کہ دل کو بہت افسردہ کر دینے والی تھی۔ تو ہماری تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے جو یہ کٹ ہے، تو ہماری آپ سب سے یہ گزارش ہے ناظرین کرام کہ آپ سب اس موسم کے اندر، مونسون کے اندر خاص طور پر حفاظتی اقدامات کریں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ بجلی کے کھمبوں کے پاس نہ جائیں، الیکٹرک پولز کے پاس نہ جائیں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ جب بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو تو بہت ہی ضروری کام میں آپ لوگ باہر نکلیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ گھر میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ والا مہینہ جولائی کا اور اگست کے مہینے میں بھی یہی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ اس موسم میں مونسون کا یہ پیک ہوتا ہے اس خطے کے اندر جہاں پہ ہم رہتے ہیں۔ اور ابھی تک اگر میں آپ کو نقصانات کے حوالے سے بتاؤں تو جو ہمارے پاس اطلاعات پہنچی اس کے مطابق لگ بھگ پنجاب کے اندر ہی 50 سے زائد اموات ہو چکی ہیں گزشتہ 2 سے 3 دن کے اندر۔ تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پنجاب حکومت نے رین ایمرجنسی نافذ کی ہے پنجاب کے اندر، صوبے بھر میں، اور کہا یہ گیا ہے لوگوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ جتنی بھی ٹیمز ہیں اداروں کی، حکومت کی جتنی بھی ٹیمز ہیں ناظرین کرام، وہ اس وقت ایکٹیو ہیں، اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ نقصان کم سے کم ہو اور لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ اور یہ جو 1-2 مہینے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ سیلاب آئے گا یا سیلاب آتا ہے، کیونکہ مونسون اپنے پیک پر ہوتا ہے، تو ناظرین کرام اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے رین ایمرجنسی کا نفاذ بھی کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے، جو کہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اور ابھی کی میں اگر آپ کو صورتحال بتاؤں ناظرین کرام، تو جو اگلے 24 گھنٹے ہیں اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ یہاں پہ دوبارہ موسلا دھار بارشیں پنجاب بھر میں ہوں گی۔ چکوال والی سائڈ کا کہا گیا ہے کہ وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، جس کے بعد لگ بھگ 400 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے گزشتہ 8 سے 10 گھنٹوں کے اندر۔ اس کے علاوہ راولپنڈی میں 230 ملی میٹر کہا گیا کہ بارش ہوئی ہے۔ لاہور کے اندر بھی ناظرین کرام صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ 150 ملی میٹر بھی بارش ہوئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں جو اطلاعات ملی، مختلف اداروں سے ڈیٹا ملا، وہ تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ کیجویلٹیز بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہوئی ہیں۔ ہم سب کی درخواست یہ ہے کہ اس موسم کے اندر کم سے کم نقصان ہو، تاکہ اللہ پاک سب کی حفاظت کرے۔ ہم سب کی یہ دعا ہے، اور ہم اپنے چینل سے آپ سب کو دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ اس موسم کے اندر اپنے گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا لازمی خیال رکھیں۔ یہ موسم ایسا نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری طور پر باہر نکلیں، کیونکہ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسم صاف ہے تو 15-20 منٹ آگے جاتے ہیں تو وہ موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مونسون کا موسم ناظرین کرام ایسا ہی چلتا ہے اس خطے کے اندر۔ تو ایک تو یہ خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ دوسری خبر ناظرین کرام، ایک بہت اہم خبر ہمیں دیکھنے کو ملی صبح کے وقت، کہ کہا گیا جب کچھ میڈیا چینلز پر اور سوشل میڈیا پر خاص طور پہ کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ خبر باقاعدہ طور پر چلی بھی، ویب سائٹس پر بھی لگی، ذرائع کے حوالے سے بھی چلائی گئی۔ تو یہ خبر جب ہم نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تو ہمیں متضاد اطلاعات پہلے تو ملی۔ خبر کیا تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خبر یہ کہا گیا کہ صدر ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں وہ پاکستان کا ممکنہ طور پر دورہ کریں گے۔ کہا گیا اس حوالے سے ڈیٹ بھی دی گئی کہ سپتمبر کا جو مہینہ ہے اس میں وہ اس کے مڈ سپتمبر کے بعد، یعنی کہ 15 سے 20 سپتمبر کے درمیان آئیں گے۔ کچھ چینلز نے، کچھ
کچھ سوشل میڈیا صارفین نے 18 ستمبر کی ڈیٹ بھی ممکنہ طور پر دی کہ اس دوران صدر ٹرمپ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. تو یہ خطے کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہونی تھی، پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہونی تھی. اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے یا فیوچر میں اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پتہ کہ ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن جب ہم نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی اس خبر کی ان سورسز سے، ہمارے پاس جو سورسز ہیں، تو ناظرین اکرام جو خبر پھر بعد میں آئی اس کی تردید بھی ہوئی دفتر خارجہ کی جانب سے کہ ایسی اس خبروں میں کوئی تصدیق نہیں ہے، صدر ٹرمپ پاکستان کا دورہ نہیں کر رہے فی الحال ایسی کوئی خبر منظر عام پر نہیں آئی کہ نہ ان کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ صدر ٹرمپ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت ہی اہم معاملہ تھا جو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی آپ کے ساتھ کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کریں گے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہونی تھی. پہلے تو یہ بھی کہا گیا ناظرین کرام، یہ خبر آئی کہ ایک دن کا یہ دورہ ہوگا، 2 دن کا دورہ ہوگا. پھر جو ایک خبر چلی جس کے حوالے سے زیادہ لوگوں کی یہ امید تھی کہ یہ خبر ٹھیک ہو سکتی ہے، وہ ناظرین کرام یہ تھی کہ کچھ کہا گیا کہ یہ چند گھنٹوں کا دورہ ہوگا، یعنی کہ 4 سے 5 گھنٹے صدر ٹرمپ یہاں پہ اسٹے کریں گے. اس کے بعد انڈیا میں کوئی اجلاس ہے اس میں انہوں نے جانا ہے. تو دوستو ایک تو یہ کچھ خبریں تھیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، لیکن بعد میں اس خبر کی باقاعدہ طور پر تردید کر دی گئی دفتر خارجہ کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی خبر کے اوپر ریلائی نہ کریں آپ لوگ، ان کے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ مستقبل قریب میں پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو دوستو جو آج کے ویلوگ میں آپ کو آخری خبر دینی ہے وہ میں آپ کو ڈون نیوز کی ویب سائٹ سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور خبر کا ٹائٹل آپ سنیں کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کے بیٹے نے جلد کام نہ کرنے پر ملازم کو گولی مار دی. یہ خبر یہ دوستوں کہتی ہے، اس کی تفصیل میں اگر جائیں تو اس خبر کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کے بیٹے موسیٰ مانیکا نے جلد کام نہ کرنے پر اپنے ہی ملازم کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا. موسیٰ مانیکا نے فائرنگ کے بعد جدید اسلحے سے لیس ہو کر زخمی ملازم علی بہادر کو اٹھانے سے بھی منع کر دیا تھا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او پاک پتن جائے وقوع پر پہنچے. ترجمان پاک پتن پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں ملوث موسیٰ مانیکا کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈی پی او کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مجرم کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. کوئی بھی ملزم قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. تو ناظرین آج کے ویلوگ میں یہ آپ کو 3 میجر خبریں دینی تھی. ایک خبر سیلاب کے حوالے سے تھی، اس میں ہم آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں، آپ سب کو ہدایت یہ دیتے ہیں کہ اس موسم میں اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں. سیلابی صورتحال ہے، اس میں جتنا ہو سکے آپ لوگ بچیں اور اپنے پیاروں کو بھی تدابیر دیں کہ وہ بھی بچیں. الیکٹرک پولز کے پاس نہ جائیں، کھمبوں کے پاس نہ جائیں. اس کے علاوہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں آپ لوگ. اور دوسری خبر ہم نے آپ کو دی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ پاکستان کے دورے کے حوالے سے جو پہلے خبریں چلی کہ وہ کچھ دن کا دورہ کریں گے، پھر 1 دن کے حوالے سے بات آئی، پھر یہ خبر آئی کہ وہ شاید چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح لیکن پاکستان ضرور آئیں گے. 18 ستمبر کے حوالے سے ڈیٹ بھی دی گئی، لیکن ناظرین کرام اس کی بعد میں تردید کر دی دفتر خارجہ نے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی خبروں میں فی الحال صداقت نہیں ہے، ایسی خبروں پہ آپ لوگ یقین نہ کریں. ہم نے بھی کچھ اپنے سورسز سے یہ کنفرم کیا کہ یہ خبریں ٹھیک نہیں ہیں. تو ہم اپنے سورسز سے ایک مرتبہ پھر آپ کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ خبر بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا دورہ کریں گے. اور آپ کو ایک اور خبر دی کہ بشرا بی بی کے بیٹے نے فائرنگ کر کے اپنے ملازم کو شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. تو یہ سب تھی آج کی خبریں اور ان کا خلاصہ. اب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.